وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ آج دنیا میں یہود کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول میں لینے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی۔ میں نے بتایا نا کہ دنیا میں جو خاندانی حکومتیں رہی ہیں وہ مذہبی ہی رہی ہیں۔ 3 مذہبوں نے دنیا میں دادا گیری کی ہے، بدماشی جسے کہتے ہیں، جائز بدماشی۔ ایک یہود نے کی ہے، پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا، انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت کی۔ پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا، تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں، بہت کم، صرف نبی کے دور میں تو ہوئی وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے۔ اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں، سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے، کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے، تو یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے۔ لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا۔ تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی۔ تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا، وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے، اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے، اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے، زمین اور حکومت رہ جائے، تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی، بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا، پتہ ہی ہوگا لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا، جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، لیکن جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا، من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب، کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے، اس کے بعد عیسائیت میں، اس کے بعد اسلام میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے۔ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے، تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ۔ انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام۔ اچھا، آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا۔ اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے، لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں، وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں۔ اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے، قاف میم لکھا ہوتا ہے نا، اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے، تو وہ اس سے پہلے کی بڑی بڑی تاریخیں۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا، کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے۔ میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں، بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 زوجہ تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں، یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی۔ اور ادھر جو شام، آپ نا میپ کو پڑھا کریں، میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے، تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ جب ٹریولنگ کی ہے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے، کون سا کنٹری کدھر کو ہے۔ بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی، ٹریولنگ سے آتی ہیں۔ اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں۔ اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا، تو وہ پتہ چلا وہ ادھر سے آئی ہیں، افریقہ کی طرف سے۔ اب وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتہ چلتا ہے، وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے ہوتے ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ، آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو، رائٹ پہ ٹرن مارا، اٹلی میں گھسے، اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا، فرانس پہ آگے رک گئے تھے، ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے۔ تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی، آپس میں ہی لڑ پڑے تھے، ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا۔ تو لندن گیا تھا، صحیح ہے نا، لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے، لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پھٹا ہو گیا تھا، بغاوت ہو گئی، لڑائیاں ہو گئی 2 کمانڈروں کی، تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا۔ پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے، آج تک کیا ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ، ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں، حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، دوست سے لڑ رہا ہے، مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس لڑائی کی وجہ سے غیروں کا بڑا فائدہ ہے، وہ اتحاد کر رہے ہیں، مختلف ملکوں نے کرنسی ایک ایجاد کر لی، ٹھیک ہے نا، پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں، یورپ نے ایک یونین بنا لی پوری، یہاں سے یہاں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، ادھر جاؤ سب ہمارا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، تو ابراہیم علیہ السلام کے جو شام میں جو سلسلہ چلا ہے نا، اچھا آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا بلکہ یہ بڑا تھا، تو یہ اس میں فلسطین، اسرائیل، یہ سب علاقے آتے تھے۔ تو بیت المقدس تھا، وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا، ہوتے آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل۔ حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یوسف، تو یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے، سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ،
वो एक बादशाह बन गए मिस्र के। तो बनी मिस्र का नक्शा देखें आप, सऊदी अरब यानी मगरिब की तरफ, जहां सूरज यहाँ है ना सऊदी अरब, तो सऊदी अरब आएगा पहले, उसके बाद मिस्र आएगा, और राइट साइड पे टर्न मारेंगे तो क्या आएगा, इसराइल आएगा, फिलिस्तीन आएगा। तो ऐसा ना हो निकल जाए यहाँ पे गधे पे बैठ के, ऐसे नहीं, जहाज से टर्न मारना पड़ेगा आपको। तो मिस्र में जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, वहां की हुकूमत उनके हाथ में आई। मिस्र बड़ा जबरदस्त मुल्क था, एक बड़ी तहजीब, मिस्र की तहजीब बहुत पुरानी है और बड़े स्टेबल लोग थे। तो वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत अकलियत में थे ना, वो थोड़े से बनी इसराइल आए थे, 90 के करीब उनका खानदान था। याकूब अलैहिस्सलाम ने शादियां बहुत की थी, औलाद उनके बहुत थी। अब ये उन्होंने की थी, अब आप उनसे पूछें। तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकत बहुत हुई है। उस गम में भी उन्होंने शादी की है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़ गए थे उस दौरान भी उन्होंने निकाह किया है। तो ये उन लोगों के मसले नहीं थे, ये हमारे मसले हैं कि एक्चुअली करके ना, वो कहते भाई गम भी साथ साथ झेलते रहो और शादियां भी होती रहेंगी, बच्चे भी होते रहेंगे, कहत भी पड़ा, औलाद फिर भी होती रही। समझते हो? तो यहां तक कि जब याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए हैं ना, जब पता चला बेटा बादशाह बन गया है, तो मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी बड़े आलिम गुजरे हिंदुस्तान में, जो दुनियावी उलूम के भी बड़े माहिर थे। उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है, वो खुद याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में भी उन्होंने अपना पूरा नसब भी बयान किया है कि हमारा नसब इतनी पुश्तों में जाके याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। तो उन्होंने ये लिखा है, जो भी उनकी तहकीक होगी। तौरात इंजील के भी बड़े आलिम थे जो मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी है ना, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी थी। मौलाना शलवरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह से गालिबन बैत भी थे, वो बैत थे, तभी वो जगह जगह शेख और मुर्शिद थानवी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो दुनियावी दीनी दोनों उलूम के बड़े माहिर थे, बड़ी रिसर्च। उन्होंने लिखा है कि 90 अफराद थे याकूब अलैहिस्सलाम की, सिर्फ बेटे, बेटियां, बहुएं, दामाद, ये मिला के टोटल कितने थे? 90। उनके इकलौते सरबराह थे। तो ये 90 अफराद हिजरत करके गए कहां? मिस्र की तरफ। ये सारे बनी इसराइल थे। समझते होगे नहीं समझते? जब ये वहां गए हैं तो अल्लाह ने इनको हुकूमत दी, लेकिन थे मिनॉरिटी में, अकलियत में थे। हुकूमत तो आ गई, मिस्र की खिदमत बहुत की, लोगों में इनकी इज्जत, लेकिन जाहिर है जब आप अकलियत में होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। गैर कौमों में हसद होता है कि ये दूसरे मुल्क से आए हुए हम पे क्यों हुकूमत कर रहे हैं, ये उधर से आए हुए लोग। अच्छा, तहजीब इनकी अच्छी थी, मिस्रियों को तो गैर मुस्लिम थे ना, बुत परस्त थे वो, तो बुत परस्तों की उनके मुकाबले में क्या तहजीब होगी? पल्ला किसका भारी था? तहजीब के लिहाज से इनका भारी था, लेकिन अक्सरियत में वो थे। तो फिर ये थोड़ा थोड़ा दीन से दूर होना भी शुरू हो गए। जब दीन से भी दूर हो रहे हैं, आप अकलियत में भी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मिस्रियों का गलबा होना शुरू, और कौम परस्ती का नारा लगाया गया। ये बनी इसराइली हैं, हम किब्ती हैं, ये गैर हैं, ये हालांकि भाई गैर हैं, लेकिन उन्हें तुम्हें बनाया कितना है? तुम्हारे मुल्क को कहत से बचाया इन लोगों ने, तुम्हें तहजीब सिखाई, तुम्हें ईमान दिया ना। ये कौम परस्ती इंतहाई गलीज और बदबूदार नारा है। कुत्ता गली में एक दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता, बिल्ली बर्दाश्त कर लेगी। बिल्ली थोड़ी सी गैरतमंद होती है, कुत्ता जो है ना इतना वफादार होके भी है कुत्ता ही वो। इस्लाम ये नहीं कहता कि इतना वफादार है तो अब इसको कुत्ता मत कहो, कहना क्या पड़ेगा उसको? कुत्ता ही कहना पड़ेगा। वजह उसकी है कि उसमें कुछ बहुत बुरी खसलतें भी हैं। आगे वो अभी मैं खसलतों पर बयान पहले कर चुका हूं, अभी मैं नहीं जाऊंगा उसकी तरफ। तो खैर, अब क्या मसला है? तो बनी इसराइल जब यहां गए हैं, आहिस्ता 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 हुकूमत इनके हाथ से निकलना शुरू, और गुनाहों में भी चालना शुरू हो गया। जब हुकूमत में आते हैं तो ऐशो इशरत भी बढ़ता है। बेल आखिर फिरौन, उस जमाने में मिस्र का जो भी बादशाह उसको फिरौन ही कहा जाता था, तो वो वाला फिरौन जिसका कुरान में तस्करा है, वो इन पर बिल आखिर गालिब आ गया, और वो है वैसे ही तहरीकें चलना शुरू हो गई जैसे मोदी साहब की तहरीकें हैं। ये अकलियत में इनको मारो, इनको पीटो, इनको यूं करो, इनको यूं करो, हिंदुस्तान में मुसलमान बेचारों के साथ हो रहा है इस वक्त। तो जुल्म शुरू हुआ फिरौन का, और कुरान कहता है कि ऐसा सख्त जुल्म बनी इसराइल के ऊपर कि युक़त्तिलु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, मर्दों को कत्ल कर दिया जाता था, औरतों को छोड़ दिया जाता था, ताकि हम इनसे अपनी नस्ल इनसे पैदा हो हमारी, या इनको हम लौंडी बनाए, गुलाम बनाए। तो फिरौन को कहीं ख्वाब आया कि मेरी, वो नुजूमियों ने नहीं बताया था, नुजूमी झूठ बोलते हैं, नुजूमियों को कुछ भी नहीं पता होता। तो ज्यादा राज बात इसमें यही कि ख्वाब आया था फिरौन को, उसको ख्वाब आया या किसी ने माहिरीन ने पेशगोई की होगी कि लगता है कि ये कौम में लीडर की सलाहियत है, इन्हीं का कोई शख्स उठ के तुम्हारा तख्ता उल्टेगा, तो तुम इतना जुल्म कर रहे हो ना। तो फिरौन ने क्या किया? जुल्म कम करने के बजाय बढ़ा दिया। तो अब कुरान में इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह क़सस में जिक्र किया है, वो मैं इंशाअल्लाह बाद में, ये 21वीं रात से जो है ना, जब दूसरे लोग भी आ जाएं, इत्काफ़ वालों की तादाद बढ़ जाती है, तो कुछ मज़ामीन उनके लिए रखे हुए। तो बिल आखिर मूसा कलीमुल्लाह पैदा हुए, और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में बुलाया, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, और फिर बिल आखिर फिरौन को अल्लाह ताला ने दरिया में गर्क कर दिया, और फिरौनी क्या हो गए? एक भी बंदा नहीं बचा, सारे ही मार दिए अल्लाह ताला ने, ठीक, जितने भी थे। बनी इसराइल को निजात मिली, और कुरान उनकी तारीफ करता है बिमा सबरू, इसलिए कि बनी इसराइल ने मूसा का साथ दिया था और सब्र किया था उन्होंने। लेकिन थे बहरहाल नालायक, सब्र भी करते थे, तकलीफें भी देते थे। फिर बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि अब तो तुम्हारा असल वतन है फिलिस्तीन, अर्ज़ शाम, वहां तुम मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में अब जिहाद करो। ये तो अल्लाह ने फिरौन को खुद ही ठिकाने लगा दिया। अब हर जगह अल्लाह खुद से काम नहीं करेगा, कुछ तुमको भी तलवार उठा के करना पड़ेगा। यहाँ तो वैसे भी इनके पास ताकत ही नहीं थी, मिनॉरिटी में थे ना, क्या लड़ते ये। तो बनी इसराइल ने कह दिया हम नहीं जाएंगे, इधब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, क्योंकि गुलामी में इतना अरसा गुजार चुके थे कि जहन क्या बन गया था? गुलामों। आप अगर गुलाम
بنے رہو نا کچھ دن تک تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے. جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا تھوڑے دن میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. خوب سمجھ لو, اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے؟ سنجیدہ, سیریس ہو جاؤ گے. آپ اگر ہر وقت مسخروں کے ساتھ بیٹھو گے تو چھچورے بن جاؤ گے. آپ سنجیدگی آپ میں سے ختم ہو جائے گی. آپ علماء, بزرگوں, صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے, اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. دنیا پرستوں میں ہر وقت بیٹھو گے جو ہر وقت مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں, اتنی گاڑی, اتنی پیسہ, بحریہ ٹاؤن, فلانا, آپ کی نظر میں دنیا کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. سمجھتے ہو آج ہمارا مرغا مرغی جو ہے نا دیسی ہیں, وہ ہر وقت دہشت گردی. ایک فینسی بھی ہے ہمارے پاس تھائی لینڈ کی نسل, وہ مرغا بھی بڑا تمیز کا اور مرغی بڑی تمیز کی. ہمارے پٹھان دوست ہیں, آج ان کو میں لے کر گیا اپنے پنجرے میں. انہوں نے کہا ان پورے پنجرے میں نا آپ کے کیج میں پڑھے لکھے یہی لگ رہے ہیں, یہ 2 مرغے. مجھے ان کا تبصرہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ جو مرغا مرغی ہے نا اس پورے پنجرے میں مجھے صرف یہ 2 پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, باقی سارے ان پڑھ اور جاہل. وجہ اس کی ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کو جب کوئی موقع ملے, وہ کوئی نیا بندہ آئے اس کو چھیڑ رہا ہے. وہ کہا پڑھے لکھے صرف یہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پٹ رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ. اچھا خیر, تو میں نے کہا یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ رہ کے ان پڑھ نہ بن جائیں. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا, بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا. اللہ کو غضب آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بددعا بھی کی اور اللہ نے کہا یہ زمین ان پر حرام ہے. 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہیں گے. 40 سال تک. وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہتے رہے. پھر اس کے بعد نئے پیغمبر آئے اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا تو ان کی فوج, ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت. وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر, وقت کے نبی نے, لیکن وہ غریب تھے. بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا, غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے. کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, نالج, جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے 2 بندے ہیں آپ کے پاس. ایک بہت نیک ہے, نالج اور تجربہ نہیں ہے اور اس کو پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے, اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, صلاحیت ہے. تو برے کو بنایا جائے گا, نیک کو نہیں بنایا جائے گا. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جب میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے, تقوی کی تو بڑی اہمیت ہے. میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں ڈرائیور رکھتے ہو گاڑی چلوانے کے لیے, ایک بندہ ہے تہجد گزار ہے, تبلیغ سے حضرت جیسے 4 مہینے لگا رہے ہیں, ماشاءاللہ کتنے وقت کے لیے نکلے ہوئے ہیں حضرت آپ, سالانہ چلہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ بھی سالانہ چلے کے لیے نکلا ہوا تھا, ابھی تازہ چلہ لگا کر آئے, لیکن وہ گاڑی چلانی نہیں آتی. دوسرا گٹکا بھی کھاتا ہے, پان بھی کھاتا ہے, چرس بھی پیتا ہے, لیکن گاڑی چلانا اس کو آتی ہے. تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, تو ڈرائیور کس کو بناؤ گے آپ؟ نیک کو تھوڑی بناؤ گے. بولے کہ بھائی تو بہت نیک ہے لیکن جو کام تجھے دیا جا رہا ہے تجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں نیک ہونا, دونوں ڈرائیور اگر ڈرائیور ہیں پھر جو نیک ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا یار اس کا 4 مہینے لگے ہوئے, اس کے نہیں لگے, تو میں کم از کم اگر کسی کو ڈرائیور رکھوں گا تو میں 4 مہینے والے کو ترجیح دوں گا, یار یہ ڈرائیور بھی ہے اور نیک بھی لگ رہا ہے, یہ ذکر اذکار کرے گا فارغ وقت میں, گانے نہیں سنے گا گاڑی میں بیٹھ کے, چرس نہیں پیے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیشہ کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے جو کام کا اہل ہو. یہ نبی کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے, پیغمبروں کی بھی سنت ہے. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس, غریب آدمی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو, اس کی صحت بھی ہے, لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے. کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے, صحت, کانفیڈنس, دل مضبوط. اور دوسرا علم ہے اس کے پاس, نالج ہے, نقشوں کا پتہ ہے, کدھر سے جانا ہے, کدھر سے ٹرن مارنا ہے, دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ. لہذا یہ طالوت کیا بنے گا؟ یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو طالوت کو بنا دیا گیا, بولو, کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے. بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے, ظاہر بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ. تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا. تو اللہ چاہتے تھے اسباب تو ہے نہیں تو تقویٰ تو ہونا کم از کم. اسباب بھی نہیں ہے, تقویٰ بھی نہیں ہے, تو پھر کس چیز کی پتہ ملے گی بھائی اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا نا, تو اسباب تو نہیں تھے, لیکن اس اسباب کی تلافی کس چیز نے کی ہے؟ اللہ کے خوف نے, آخرت کی لالچ نے. تو دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی تو پھر پلڑا کس کا غالب تھا؟ اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی تم بھی ویسے ہی, تو پاور تو اس کے پاس ہے, تو تمہیں کس بات کی میں فتح عطا کروں؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو دونوں ہی چیزیں اگر مارکیٹ سے شارٹ ہوں تو پھر میرے بھائی گھر پہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے, بڑے بڑے کاموں کا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر اب کیا تھا, اللہ میاں نے ان کو آزمایا کہ ان کا تقویٰ چیک کرنا ہے. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا, طالوت کو بتا دیا, اور طالوت نے پھر لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ پانی آئے گا, نہر آئے گی, شدید پیاس لگے گی, لیکن اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے, برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. جس نے پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو پانی نہیں پئیں گے وہ میرے ہیں. یہ بڑی آزمائش تھی.
قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں اکثر نے پانی پی لیا. اکثر نے کیا کر لیا؟ پانی پی لیا. گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا، آخر جو دشمن جو تھا نا، اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پاورفل آدمی، اس کے پاس بڑی فوج تھی. تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ جن نے پانی پیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں، ہمارے حوصلے پاس، بھائی یہ بہت بڑی جماعت ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، نکلو بھاگو. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جہاد میں، جنگ میں گناہ جو ہے نا، اللہ کی نافرمانی، اس کی نحوست پڑتی ہے. صرف جہاد میں نہیں، جو بھی بڑے کام ہے نا، حوصلے والے کام، وہ حوصلے والے کام گناہگار لوگ نہیں کر پاتے، وہ پرہیزگار لوگ کر پاتے ہیں. خدا کا خوف ہوتا ہے نا، گناہ سے بچتا ہے، اس کی ایک الگ سے موٹیویشن ملتی ہے انسان کو، حوصلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہگار لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں؟ بس وہ مشکل موقعوں پہ پتلی گلی سے بول لیا کرو نا زبان سے، یار نکل جاتے ہیں. جب مشکل موقع آئیں گے نا، نکل لے گا پتلی گلی سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. وہ اب اور مشکل ہو گئی. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ کیا تھے؟ بہت تھوڑے. وہ اور تھوڑے رہ گئے. ان کے تو حوصلے پست ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی پاور نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اپنے کمانڈر طالوت سے جا کے کہتے کہ حضرت ہم تو پورے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جب آدھے سے زیادہ لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے ہیں تو کائنڈلی اب ہمارا لڑنا بنتا نہیں، اب ہمیں بھی یہ مروائیں گے، لہذا اب ہم اکٹھے کیا کرتے ہیں، یہاں سے واپس چلتے ہیں، عزت اسی میں. لیکن نہیں، انہوں نے گناہ کیا تھا نا، اس کی نحوست. انہوں نے نیکی کی تھی، پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا. یہ تعویل نہیں کی کہ یار پانی پئیں گے تو لڑیں گے نا، نہیں بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا پیاسے لڑو تو بس اللہ فتح دے گا اسی میں. تو تقویٰ تھا تو اس کی برکت ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بڑھ گئے. انہوں نے کہا تھوڑے سے ہیں، لڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر کہنے لگے جو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے، ان کو بھی حوصلہ دلانے لگے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے، بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کمبختوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا، اس سے تاریخ کیا ہے؟ خاموش. پھر قرآن کہتا ہے جب مقابلہ شروع ہوا ہے نا، تو اتنا بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ جو اور تھوڑے سے ہو گئے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسباب کی دنیا میں ہم میں اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اب اللہ ہی مدد کرے گا. تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا بڑی خاندانی ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا میں، بڑی خاندانی دعا. دیکھو وہ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے، ربنا اجعلنا صابرا، اے اللہ ہمیں صابرین، ہمیں کیا بنا دے؟ صابر بنا دے، ہمیں فتح دے دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے؟ فتح دے دے. ہمیں صبر کرنے والا بنا، بھاگنے سے بچا. نا 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 نا، ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر. تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں، بہت بڑا لشکر ہے، ہمارے قدم کیا ہوں گے؟ اکھڑیں گے. آسمان سے نا افراغ کہتے ہیں، جیسے بالٹی میں پانی ہونا، وہ آپ نے خالی کر دی، یوں کر کے انڈیل دیا تو وہ کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی، پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرا، یہ بلاغت ہے، صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی. سمجھانے کے لیے کہ ایسے صبر دے جیسے صبر کی ہمارے اوپر بالٹیوں کی پورے نہا جائیں ہم صبر کے اندر. اتنا طاقتور صبر چاہیے اس لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر. جب تک تو ایسا صبر نہیں دے گا ہم نہیں لڑ سکتے. ہمیں ایسا صبر چاہیے. تو نیت بھی کر رہے تھے نا، لڑیں گے ہم. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، پیچھے نہ ہٹیں ہم. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہماری مدد کر. پہلے صبر مانگا ہے، پھر کیا مانگی ہے؟ مدد. کہ ہمارے جو کرنے کا کام ہے نا، اے اللہ پہلے وہ تو ہو جائے. ہم جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں بھاگ جاؤں، پھر بھی کیا ہو؟ ہماری مدد. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اے اللہ میں شادی نہ کرنا چاہوں، پھر بھی میری 4 شادیاں ہو جائیں. ہمارے جامع میں ایک استاد ہے، وہ ایسے لیٹے رہتے تھے نا، اکثر ایسے لیٹے رہتے تھے کہ یار تم 2-3 دن تمہیں پتہ نہیں کہاں سے رشتے مل جاتے ہیں، میں تو مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں نے کہا میں تو جب بھی آتا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یوں ٹیک لگا کے نا ایسے. میں نے کہا ایسے تو پہلا نہیں ملتا میرے بھائی اس زمانے میں. کوئی ہلو جلو، کچھ سفر کرو، کوئی رشتوں کا پیغام بھیجو، کوئی پٹو، کوئی بدنامی مولو، اس کے بعد جا کے نہ ہوتا ہے نہ رکھا جاتا ہے. رکھنے میں بھی پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور ساری مدد کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. بے روزگار آدمی کر کیا رہا ہوتا ہے؟ وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے. ابے بھائی تو صبح اٹھ کے جا، روزگار تلاش کر، تو محنت کر، پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ. خود دھیلے کا نہیں کرے گا. لڑائیاں گھروں میں ہو رہی ہیں، اس لڑائی پہ غور کر کے کہ اس کی ریزن کیا ہے، لڑائی کیوں ہو رہی ہے. میرے اندر خرابی ہے تو میں اس خرابی کو ٹھیک کروں، اس کے اندر خرابی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی جائے. اس خرابی کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور ڈائریکٹ وظیفوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. سیٹ کس پہ ہو گئے ہیں؟ اولاد آپ کی بگڑ رہی ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے غور کرو، یار میری کوئی خرابی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں. کہیں میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، میں نے ٹائم نہیں دیا ان کو، ان کی تربیت کی، محبت سے کوشش نہیں کی. آپ نے پوری کوشش کی پھر بگڑے تو اللہ سے دعا مانگے. اپنا کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرنی اور ڈائریکٹ ڈال کس پہ دینا ہے؟ آپ کو فالج ہو گیا، یار اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا، میری کوئی ٹیکنیکل مجھ سے خطا تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مجھے فالج ہوا ہے.
میں روزانہ 6 انڈے کیوں کھا رہا تھا, میں گائے کا گوشت کیوں کھا رہا تھا, میں اتنی چینی کیوں کھا رہا تھا, میں کر کیا رہا تھا, میں جو اتنی خوراک بنتی ہے, صبح شام پھوڑے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے کیا ہو جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی, اللہ کی یہی مرضی تھی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اسی طرح پھٹیں. ہاں کچھ ہوتے ہیں احتیاط کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی اٹیک ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. تو اپنا کام میرے بھائی پورا کرنا ہے, پھر بھلے پھٹ بھی جاؤ, اور آدھا اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو, کچھ بھی ہو, پھر چلو اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی ملتی ہے. ہمارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سارے الٹے کام کر کے پھر ڈالتے کس پر ہیں, اللہ میاں پہ ڈالتے ہیں کہ یار وہاں سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے. اچھا خیر, تو اب انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے, یہ سمجھنے کی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ ہمیں ہماری مدد کر, پہلے کہ اللہ ہمارے قدم تو جما, کیونکہ جن کے قدم جمتے ہیں مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے, بھگوڑوں کے ساتھ مدد نہیں ہوتی. تو پہلے اللہ جو ہماری ذمہ داری ہے نا وہ ہم سے پوری ہو جائے, ہم بھی نیت کر رہے ہیں تو بھی توفیق دے. اور قدم جمنے سے پہلے کیا ہے, جن کو صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کے قدم نہیں جمتے, تو ہمیں صبر کی توفیق بھی چاہیے. اور نمبر 2, صبر بھی معمولی نہیں, صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وانصرنا علی القوم الکافرین, ان کافروں پر ہماری مدد کر. تو بڑے جگر سے لڑے نا وہ لوگ, اور لڑنے کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں, اسی لشکر میں ایک داؤد بھی تھے. ایک تو ان تھوڑے سے لوگوں کا اتنے بڑے لشکر سے لڑنا یہ اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایسے موقع پہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میرا ٹاکرا کمزور کے ساتھ ہو, کیا خیال ہے, تاکہ میں کم از کم سیف سائڈ پہ رہوں. 2-4 پتلے پتلے لوگوں کو میں ڈیلیٹ کر کے آ کے طالوت کو بتاؤں گا کہ میں نے 6 بندے مارے, میں نے اس لڑائی میں 8 بندے مارے. ایسے باریک باریک میں لوگوں کو کیا کروں گا, تلاش. لیکن جو حضرت داؤد تھے انہوں نے کس کو ہدف بنایا, کمانڈر جالوت کو. ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل تھا, تو ہدف کس کو بنا رہے ہیں کہ میرا ٹاکرا کس سے ہوگا, جالوت سے ہوگا. تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. قرآن کہتا ہے وقاتل داؤد جالوتا, داؤد نے کس کو قتل کیا, ڈائریکٹ جالوت کو جا کے قتل کیا. کہ چھوٹے موٹے کام کرنے کا نہیں ہے, جب بڑی جنگ ہے تو پھر کارنامے بھی بڑے ہوں گے. تو جا کے کیا, کس لیے میں کہتا ہوں ایک نہیں کرو تو 4 کرو, ورنہ کمارے رہو. استغفر اللہ, یہ پھر موضوع ادھر کو کہاں گیا. اچھا خیر, تو کچھ کر کے جاؤ نا دنیا میں, پتا تو چلے کچھ الٹا کر کے گیا ہے, سیدھا کر کے گیا ہے, کیا کر کے گیا. لوگ باتیں, غیبت بھی ہوگی, برائیاں بھی ہوں گی, پٹو گے بھی, لیکن بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, کیا خیال ہے بھائی. ایسا ہی تو یہ تو سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں دنیا سے. اچھا استغفر اللہ, حقوق بھی ہے اس پہ, پھر میں کبھی اس پہ بیان کروں گا انشاءاللہ. تو قتل داؤد جالوتا, قرآن کیا کہتا ہے, داؤد علیہ السلام نے کیا کیا, ڈائریکٹ ہدف کس کو بنایا ہے, جالوت, مار دیا اس کو. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. فآتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی, نبوت بھی عطا کر دی. وعلمہ مما یشاء, اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ کو سکھایا. اب اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے کمانڈر کون بن گئے, ظاہر ہے پیغمبر نے بھی دیکھا نا بھائی یہ ہے اصل کا. پہلے یہ میرٹ کی بیس پہ سلیکشن ہو رہی ہے, کس کی بیس پہ ہو رہی ہے, بولو نا. کوٹا سسٹم نہیں تھا بنی اسرائیل میں اس زمانے میں, کہ ہمیں کمانڈر بنانے کے لیے بنی اسرائیل کے وہ کتنے تھے, ان کی جماعتیں 12 قبیلے تھے نا, تو 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کے اتنے کوٹے ہیں, اتنے لوگ ہوں گے. اب چونکہ اس قبیلے کا بن چکا ہے تو اگلا اس قبیلے کا. یہ کوٹا سسٹم بنی اسرائیل میں نہیں تھا, ان میں کیا تھا, میرٹ کی بیس پہ, صلاحیت کی بیس پہ. دیکھا بھائی جالوت میں داؤد میں سب سے بہتر صلاحیت ہے, تو اب بنی اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا, آرمی چیف کون ہوگا, داؤد ہوں گے. داؤد علیہ السلام نے جو پہلی دفعہ اتنی قربانی دی تھی تو اللہ کے خوف سے دی تھی نا, تو ان میں اللہ کا خوف بھی تھا, تقویٰ پہلے سے موجود تھا. تو بالآخر بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بن گئے, بولو نا, تمہارے چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو, داؤد علیہ السلام بن گئے. داؤد علیہ السلام نے خلافت سنبھالتے ہی کام کیا شروع کیا, اقدامی جہاد, جس پہ آج یہودی اور عیسائی مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو علاقے کے علاقے فتح کیے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے اب علاقوں کے علاقے کیا کرنے ہیں, تلوار کی زور سے فتح کرنے, وہاں پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. کسی کو تلوار کی طاقت سے یہودی یا مسلمان نہیں بنانا آپ نے, ہاں حکم کس کا نافذ کرنا ہے, اللہ کا. داؤد علیہ السلام نے جہاد شروع کیا. بڑی ٹینشن یہ تھی کہ بڑی بڑی جماعتوں سے, بڑے بڑے قبیلوں سے مقابلہ ہوتا تھا, تیر بھی لگتے تھے, تلواریں بھی چلتی تھیں, زخمی بہت ہوتے تھے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کرنی تھی دنیا میں. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزے دینا شروع کر دیا. سب سے پہلا معجزہ, آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے, جس طرح سے چاہیں لوہے کو کیا کر لیں, موڑ لیں. بڑی بڑی زرہیں بنانا شروع کی داؤد علیہ السلام نے, ڈھالیں بنانا شروع کی تاکہ جنگوں میں دفاع ہو. لتحصنکم من بأسکم, قرآن کہتا ہے داؤد کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو پگھلا دیا تاکہ وہ تمہیں جنگوں میں حفاظت کرے. تو پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت بھی بہت دی. جب دولت بہت دی تو پھر شادیاں بھی انہوں نے بہت کی. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ایک بیوی ایک بچے, جب وسائل ہے تو بھائی حلال کیا ہے, تو بہت ساری شادیاں کی. تورات اور انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت ساری بیویاں تھیں داؤد علیہ السلام کی, معذرت کے ساتھ, سمجھتے ہو, انہوں نے معذرت کے ساتھ نہیں کی, یہ میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ میں بیان کیوں کر رہا ہوں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں. داؤد علیہ السلام کے معجزوں میں جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا خوبصورت چہرہ, حسن اللہ نے دیا, تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا,
बोलो ना, खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत आवाज में वो जबूर की तिलावत किया करते थे। अल्लाह ने एक मुस्तकिल किताब भी दी दाऊद अलैहिस्सलाम, ऐसी जबरदस्त तिलावत होती थी। और जब अल्लाह का जिक्र करते ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो पहाड़ों से भी ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आना शुरू हो जाती। या जिबालु अव्विबी माहू वत्तैर, परिंदे आपके सर पे जमा हो जाया करते थे, वो जबूर की तिलावत भी सुना करते थे और आपकी आवाज से भी महजूज हुआ करते थे। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत गुजार, एक तरफ दिन में कमांडर हैं और रात में क्या है, पूरी पूरी रात इबादत करते थे। एक दिन रोजा, पूरी जिंदगी दाऊद अलैहिस्सलाम की ऐसे गुजरी है, एक दिन रोजा एक दिन नागा, एक दिन रोजा एक दिन नागा। हदीस में आता है सबसे बेहतरीन रोजा दाऊद का रोजा था, पूरी जिंदगी ऐसे किया, एक दिन रोजा एक दिन नागा। अगर हमारे कोई डॉक्टर साहब उस जमाने में होते तो डॉक्टर साहब क्या कहते दाऊद अलैहिस्सलाम से, क्योंकि आपने एक्चुअली लड़ना भी है, आपकी बीवियां भी इतनी सारी हैं, तो आप ऐसा करें कि सुबह नाश्ते में आप ये लिया करें। नाश्ता बहुत जरूरी है दाऊद अलैहिस्सलाम, नाश्ते के बगैर जिंदगी बोलो ना नहीं हो, एक्चुअली कुछ ना कुछ नाश्ता होना चाहिए। फिर 2 घंटे के बाद कुछ बिस्किट का इंतजाम होना चाहिए। फास्टिंग बहुत बुरी चीज है, समझ में आ रही है बात। फिर पहले हम डॉक्टर से यही सुनते थे, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बकरियों की तरह कुछ ना कुछ आप खाते रहें। हकीम और टाइप के थे डॉक्टर, और नाश्ता बहुत जरूरी है। तो फिर दाऊद अलैहिस्सलाम लड़ने के काबिल ना रहते, दाऊद अलैहिस्सलाम भूखे रहते थे। एक दिन रोजा है, एक दिन क्या है, नागा है, और जब नागा है तो वो भी कम खाते थे। इससे पता चलता है भाई कम खाने वाला ज्यादा बीवियां भी रख सकता है और मैदान जहाद में इलाके भी फतह कर सकता है। और जो सुबह शाम बर्गर फोड़ रहा है ना, पिज्जा बर्गर फोड़ रहा है, और ये जो कुछ हम खा रहे हैं आजकल, तो ये बर्गर तो बन सकता है गोल, ये गोल गप्पे की दुकान भी खोल सकता है, ये किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। तो छोड़ दो ये जो चीजें तुम खा रहे हो ना, भूखा रहने से। खैर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की जब हुकूमत कायम हुई है तो उनके बड़े मौजज़े अल्लाह ने जिक्र किए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे दिए सुलेमान। तो यहां पर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है। अब मैं वो वाकया जल्दी से सुना देता हूं, ये तमहीज़ जरूरी थी, वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम नए लोगों की समझ में नहीं आते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया, व वारिसा सुलेमान दाऊद, सुलेमान वारिस बने दाऊद के। क़ाल या अय्युहन्नास, और लोगों से कहने लगे ए लोगो, उल्लिमना मंतिक़त तैर, अल्लाह ने हमें परिंदों की बोलियां सिखा दी हैं। व ऊतीना मिन कुल्लि शै, और हुकूमत चलाने के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं सारी के सारी अल्लाह ने हमें दे दी हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है।